قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان، معاف نہیں کروں گا میں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بے شمار۔ جھوٹ بولتے وقت لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت فرماتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں جب خود جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، تب بھی ان کو وہ جھوٹ نہیں لگ رہا ہوتا۔ کچھ ایسے بھی منافق لوگ ہوتے ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو جی اس بار وسیم صاحب معاف نہیں کرنے والے، کان کھول کے سن لیں۔ جس نے بھی وسیم بھائی کی طرف غلط بات کو منسوب کیا اور انہیں ایذا دی، انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو کل قیامت کے دن اس کا گریبان وسیم صاحب پکڑیں گے۔ تو اللہ سے ڈرو، ابھی معافی مانگو۔ جس نے بھی یہ جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں، افواہیں پھیلائی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگے۔ تو میں کس کی بات کر رہی ہوں جی؟ آپ بھی کہیں گی کہ علیز مدر کو کیا ہو گیا ہے، تو ابھی بتاتی ہوں آپ کو، صبر رکھیں، صبر تھوڑا سا، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، بڑی مزدار ویڈیو ہوگی اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہیٹ کومنٹس والوں کو میں ایڈوانس میں یہ بات بتا دوں کہ جیسے ہماری چڑیا کوکنگ کہتی ہے، میری ٹوٹی ہوئی جوتی کو بھی تم لوگوں کے ہیٹ کومنٹ سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام ہے ریویو ریاکشن دینا، اور ہم جو کانٹینٹ جہاں بنا رہے ہیں ان کے کانٹینٹ پہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، آف کیمرہ کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے جو کیمرہ میں بات کرنی ہے، جو ہم تک اپنا میسج پہنچانا ہے، ہم نے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ نہ وہ کانٹینٹ ہمیں دے، نہ ہم اس پہ بات کریں۔ تو آج ہمیں فریش تازہ کانٹینٹ جو ہے وہ فراہم کیا ہے ہماری پیاری چچی مچی چھوٹی میری کیوٹی پائی ہنا نے، کلیپنگ ہونی چاہیے۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں کہ وہ کون ہے آخر جو وسیم کے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اللہ معاف کرے، میں بھی ایسی بات نہ کروں، نہ میں تو بالکل نہ کروں، میں تو 100 بار توبہ استغفر اللہ ہے، یا اللہ توبہ۔ کون ہے اتنا دیدہ دلیر انسان جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ہماری چنی منی جان بوجھ کے کنٹروورسی کیوں بنانا چاہتی ہیں، اور وہ کیوں چپکے سے شوہر کے پہلو میں بیٹھ کے دین پر گفتگو جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہیں کہ کرو، اور پھر باتوں میں ان کو یہ بھی بول رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب چل رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ آپ کو ٹاپک کلیئر کروں، آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں، کل ایک دھماکے دار ویڈیو آنے والی ہے، پیرانو میں سینے لاواں، ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ، اور یہ ہوگی ہماری پیاری پلوشا کوکس پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دھماکے دار ویڈیو ہے، پیرانو میں سینے لاواں اس میں بڑے راز جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اسپیشلی میں پلوشا کوکس آفیشیل کی جو مریدنیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی مریدنیاں ہیں، ان کو میں کہوں گی کہ بھائی اپنے کانوں میں سے میل نکال لو اور صاف ستھرے کان کر لو، کل تم لوگوں کے لیے ایک دھماکے دار ویڈیو آنے والی ہے۔ تو آتے ہیں جی، بڑھتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ہماری کیوٹی پائی ہنا، میری سونی پانجی ہے، اس کی عادت ہی ہے کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا، ہم نہ باز آئیں گے اپنی عادت سے مجبور، تو ہم اپنی عادت سے جو ہے نا باز نہیں آئیں گے، جان بوجھ کے ہم کنٹروورسی بنائیں گے، جان بوجھ کے ہم ریاکشن والوں کو کانٹینٹ فراہم کریں گے، اور بعد میں ہم مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے، بیٹھ کے روئیں گے، سمپتیاں گین کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہائے ساڑے پیچھے پہ گئیاں نے، ٹوٹ پیڑیاں مر جانیاں، ساڑی جان نہیں چھڑ دیاں، تو پھر بعد میں یہ باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر گریبان ہمارے بھی پکڑے جائیں گے۔ تو پہلے تو میں وسیم بھائی سے یہ کہہ دوں، میرے لیے قابل احترام ہے، میں نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بھائی ہیں میرے، ٹھیک ہے، بھائی نہیں کیا کہوں، وہ دماد دماد ہیں، ہاں، تو میرے سے بڑے میرے دماد ہیں، چلے کوئی بات نہیں، جب ہی نا میری بھانجی ہوئی تو پھر دماد ہی ہوئے نا، تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وسیم جی، آپ نے کہا کہ بھائی جو بھی مطلب کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں تو پھر وہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، تو آپ نے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت کو بخشوائیں گے، اور تمام گناہ گار جو ہیں، چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں گے نا، سب کے سب بخشے جائیں گے، سوائے ایک کہ جو شرک کرے گا۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ اور جس نے بھی کسی کے خلاف غلط بات کو منسوب کیا یا کسی کا جان بوجھ کر دل دکھایا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جانے انجانے میں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے اب آپ لوگ کیمرے میں بیٹھ کے ہم تک کانٹینٹ پہنچاتے ہو، تو اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ کی آف کیمرہ چیزیں کیا ہیں، آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں، یہ آپ نے تو ہمیں جو دکھانا ہے اور جو بتانا ہے ہم نے تو اسی پہ بات کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے ابھی ہمیں نیا کانٹینٹ دیا کہ بھئی لوگ وسیم کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مذہب کو لے کے،
समझ जाएँ आप। तो पहले तो मैं कहूँगी कि हम गुनहगार हैं, बदकार, स्याकार, सियाशुआर हैं वसीम जी, और हमने अपने अमाल पे तो बख्शा को नहीं जाना। तो ये जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं, इस पे आपको खुश होना चाहिए। मैं तो खुश होती हूँ, क्यों? कि चलें, जो जो हमें बुरा भला कहेंगे ना, कल को उनकी नेकियां अल्लाह ताला हमें दे देगा, ठीक है? हमारे गुनाह उसके पलड़े में चले जाएंगे। चलो जी, ठीक है? तो बुरा भला कहने वालों से तो कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, ये तो आपकी नेकियों में इजाफा करते हैं। बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जिसने भी आपको ये कहा कि अल्लाह माफ़ करे, आपके मज़हब पे उंगली उठाई, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। तो अगर किसी मुसलमान को, मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर कोई किसी मुसलमान को ये कहता है कि तू काफिर है, तो वो लौट के बात उसके ऊपर आती है, ठीक है? जबकि सामने वाला मुसलमान हो, अगर सामने वाला मुसलमान है और उसने अपने मुसलमान भाई को काफिर बोला, तो उसकी वो बात लौट के उसके ऊपर ही खुद के आएगी, यानी कि वो खुद है वो, ठीक है? तो यूं है, अल्लाह ताला ने तो इतनी मतलब इतना मतलब एक बंदे को, एक मुसलमान के लिए अल्लाह ने इतना दर्जा रखा है। देख लें आप कि कोई उसके अगर मज़हब पे उंगली उठाता है, तो अल्लाह ताला ने उसका कितना सख्त जो है वो एक्शन लिया है कि वो खुद होगा वो, ठीक है? वो जो उसने बोला काफिर किसी को, मुसलमान को, वो खुद होगा। तो इतनी सख्ती आई है दीन में। और फिर आपने कहा कि भाई झूठों पे अल्लाह की लानत है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगी कि जब आप लोग या हम लोग खुद झूठ बोलते हैं, तब हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि झूठों पे अल्लाह की लानत है? क्योंकि और फिर आपकी ध्वजा मुहतरमा मेरी प्यारी भांजी हिना ने इरशाद फरमाया कि भाई लोग सिर्फ बोलते नहीं है, लिखते भी हैं, लिखते भी हैं। जी जी जी, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली मेरी जानी हिना, मेरी प्यारी कुच्ची पुच्ची। तो तुम ओ सॉरी, आपने ये बात कहने से पहले कि क्यों नहीं सोचा कि आपने 100 बार लिखा है झूठ, 100 बार अपने थंबनेल पे झूठ लिखा है आपने, और सिर्फ इसलिए झूठ लिखा आपने लोगों को क्लिकिंग थंबनेल बनाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, ताकि लोग मेरे डेड चैनल पे आके फटाफट से मेरी वीडियो देखें और वो मेरे पे चैनल पे व्यूज़ आएँ। तो फिर आपको उसके बाद लोगों ने आपको बुरा भला बोला, लान तान भी की, मलामत भी किया। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी तो झूठ चलता है ना, है? कभी कभी तो झूठ कुछ नहीं होता, खैर है, कोई बात नहीं। जैसा कि आपने बोला था, वो ज़ैनब को लहंगा जब आपने पहनाया था, उस टाइम भी कुछ आपने झूठे टाइटल थंबनेल लगाए थे। लोगों ने आपको बुरा भला बोला, तो आपने कहा ओ ते बस उत्थे गए सी ते ओ एक ज़ैनब नूं पसंद आ गया सी सूट, ते बस ओही सी, ते इंज सी ते उंज सी। शादी वाले टाइटल याद हैं मेरी सोहनी हिना? तो जब आप खुद झूठ बोलते हैं, तो आपको क्यों भूल जाते हैं मेरी जानी कि अल्लाह ने झूठों पर लानत फरमाई है? उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही आपका चैनल बिल्कुल डेड हुआ पड़ा था, मतलब कि मैं अब क्या ही कहूँ। तो आपने क्या लिखा था? शिफ्टिंग, वो जाने की तैयारी हो गई, शिफ्टिंग की तैयारी हो गई, सामान पता नहीं क्या इस तरह बांध लिया या पैक कर लिया, इस तरह का आपने टाइटल। और इससे पहले भी गाड़ी आपने ली थी, उस टाइम आपने इस तरह के झूठा टाइटल लगाया था। और भी मैं अगर निकालने बैठती ना आपके टाइटल थंबनेल, तो मैं अगर बैठ जाती तो मेरा टाइम बड़ा वेस्ट होना था, बड़ा मेरा टाइम ज़ाया होना था। तो लिहाजा आईना दिखाने के लिए इतने ही काफ़ी हैं, दो दो तीन ही काफ़ी हैं आपको कि मेरी सोहनी कुची पुची हिना, चलो पाकिस्तान चलो। अभी तो आप लोग खुद इतने झूठ झूठ लिखते हो, तो दूसरों को आप किस मुंह से मतलब कि ज्ञान देते हो? तो वसीम से मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक, आप तो भाई वाह क्या बात है, तर्जुमे से कुरान शरीफ पढ़ते हैं और लोगों को भी आप अच्छी नसीहत कर रहे हैं, अच्छी तबलीग कर रहे हैं कि कुरान पढ़ें। तो मुझे कुरान में शायद वसीम भाई, ओ सॉरी वसीम साहब, ये भी तो आया है ना कि औरत छुपाने की चीज़ है, औरत को पर्दे में रहना चाहिए, और औरत को शीशे के सामने खड़े होके पीछे गाने लगा के, म्यूज़िक भी हराम है ना, ये भी तो कुरान पाक में ही फरमाया अल्लाह ताला ने, हैं? अल्लाह ताला का फरमान जितने भी हैं वो तो कुरान पाक में ही है ना, उसमें म्यूज़िक को हराम करार दिया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पीरानू में सीने लावा। ओहो सॉरी सॉरी, इस पे तो कल बात करूँगी। तो वो वो सिमरन, जो आपकी शहज़ादी वाइफ बनी थी ट्रेन के में खड़े होके, और ये सारी चीज़ें भी शायद मना है ना। तो कुरान पाक ने तो बहुत कुछ मना फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत कुछ मना फरमाया है। तो फिर हम किस किस पे पूरे उतरते हैं? मैं आपको तनकीद नहीं कर रही, वो आपका काम है, आपकी वाइफ का काम है, मैं नहीं कह रही उसकी कि वो क्यों कर रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपने हमें नसीहत की, कुछ मैं आपको कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी मर्जी करना। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाई कुरान पाक में तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे हमें मना फरमाया गया है, ठीक है? लेकिन हम लोग वो करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है?
تو اگر ہم سچے مسلمان ہوں تو پھر تو مطلب پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے نا. تو اب ایسے ہی جانے انجانے میں لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور کئی بار جھوٹ جو آپ کہتے ہیں نا لکھتے ہیں لوگ، تو آپ خود کنٹروورسی ایسی بناتے ہیں، آپ یوٹیوبر ولاگر، اگر آپ کی وجہ سے کسی نے جھوٹ لکھا یا آپ کی وجہ سے کسی نے جھوٹ بولا، آپ نے کسی کو ایسا اپنی ویڈیو میں چیزیں دکھائیں کہ اگلے بندے کو جو سمجھ آئیں اور اس نے اس حساب سے اپنا ٹائٹل تھمبنیل لگا دیا، تو اس میں تو سب سے بڑے گناہ گار آپ ہوئے نا پھر. اور ہنا شہزادی، انسان کو نا اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے نا اپنے گربان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ وہ خود کیا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، بہت بری ہوں. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ میں کل قیامت کے دن کسی کا گربان پکڑوں گی، یا کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ بھئی میں تو کبھی جھوٹ بولتی نہیں ہوں. لیکن آپ نے تو چک دے پھٹے کر دیے ہیں، سارا کچھ کر کے بھی آپ الٹا دوسروں کے گربان پکڑ رہے ہیں. کیا بات ہے آپ لوگوں کی یار، آپ لوگوں کی تو دیدہ دلیری پہ میں حیران ہوں. اوئے ہوئے ہوئے. بہرحال جی، جس کسی نے بھی کسی کے مذہب پہ انگلی اٹھائی بغیر تحقیق کیے تو وہ تو سچ میں بہت ہی سخت گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات پر. لیکن یہ جان بوجھ کر اشارہ، جان بوجھ کے اب کوئی اور ٹاپک نہیں مل رہا میری چنی منی کو، تو میری چنی منی اب یہ کنٹروورسی بنانا چاہتی ہے، زبردستی بنانا چاہتی ہے، اور لوگوں کا دھیان خود کسی کو نہیں پتا کہ ان کے بارے میں کسی نے کچھ ایسا بولا ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ کسی نے بولا ہے. لیکن اور اگر لوگ بولتے بھی ہیں نا تو ہم ایسی باتوں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن یہ بی بی اتنی کوئی میسنی ہے، چلاک ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرف بات کو لے کے جا رہی ہے، اور لوگ اپنے دیکھنے والوں کو کا دھیان ادھر لگا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صرف کیا سمپتی لینے کے لیے. سمپتی کیا ہوتی ہے؟ ہمدردیاں بٹورنے کے لیے. تو یہ تو ہیں ان کے خود کے طور طریقے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آج کا ریاکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، اور کل دھماکہ دار ویڈیو آنے والی ہے بہت ہی زبردست، اس کا بھی ویٹ کیجیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.